السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ جس لشکر کو تم نے فصیل کے اوپر متعین کیا ہوا ہے اسے بالکل مستعد رکھنا، فصیل کے اوپر روشنیوں کا بہترین اہتمام کیا جائے، تیروں کے ڈھیر لگا دیے جائیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ رات کی تاریکی میں رسوں کی سیڑھیوں سے منگول فصیل پر چڑھنے کی کوشش کریں اور آج جو ہم نے انہیں نقصان پہنچایا ہے اس کا انتقام لینے کی کوشش کریں۔ ویسے مجھے امید ہے کہ وہ ایسا نہیں کریں گے، اس لیے کہ ایک تو منگول سپاہی تھکے ہوئے ہیں، دوسرے انہیں خدشہ ہوگا کہ ایسا کر کے کہیں وہ اپنے لیے مزید نقصان کا باعث نہ بن جائیں۔ سب نے اس کے ساتھ اتفاق کیا تھا۔ اس کے بعد سب مل کر اپنے زخمی ہونے والے لشکریوں کی دیکھ بھال کرنے لگے تھے۔ سمرقند سے باہر ہونے والے اس ٹکراؤ کے نتیجے میں چنگیز خان نے اپنے سارے سالاروں کو اپنے خیمے میں طلب کر لیا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا چھوٹا بیٹا تولی خان بھی تھا۔ خیمے میں آنے والوں میں اولون کے علاوہ تائچوت قبیلے کا سردار برغا خان بھی شامل تھا۔ چنگیز خان کے کہنے پر جب سب اس کے سامنے بیٹھ گئے تب انتہائی دکھ بھرے انداز میں چنگیز خان نے گفتگو کا آغاز کیا اور کہنے لگا، یہ جو سمرقند کے لشکر کے ساتھ ہمارا ٹکراؤ ہوا ہے یہ یقیناً ہماری امیدوں کے سراسر خلاف ہے۔ میں نہیں جانتا کون سمرقند کے ان لشکریوں کی کمانداری کر رہا ہے، لیکن جو بھی ہے وہ انتہائی باکمال اور انتہائی اعلیٰ ہنر رکھنے والا کوئی سالار ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ وہ شہر سے باہر نکل کر مقابلہ نہیں کرے گا، شہر میں ہی محصور رہے گا اور شہر کا دفاع کرتا رہے گا، لیکن اس نے بڑی ہمت اور جرات کا مظاہرہ کیا۔ ہمارے اتنے بڑے لشکر کو سامنے رکھتے ہوئے وہ گرد کے گھونگٹ میں چھپے کڑوے لمحوں کے طوفان بے تحریک دکھ پھیلاتے آگ اور خون کے سیلاب کی طرح شہر سے نکلا اور غموں کی شدت بڑھاتے قضا اور مرگ کے راہبر کی طرح ہم سے ٹکرا گیا۔ اس نے ہمیں نقصان بھی بہت پہنچایا۔ ہمارے ان گنت لشکریوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد اپنی اس مہم کو کامیابی سے ہمکنار کر کے واپس شہر میں چلا گیا۔ میں اس کی اس ہمت، اس کی اس جواں مردی، اس کے اس جذبے سے یقیناً متاثر ہوا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں ایسے ہی سالار رسیلے گیتوں میں پیلی رتوں کا زہر اور جذبوں کی لطافت میں کڑے ویران موسم کا عذاب بن کر داخل ہو جاتے ہیں۔ اب ہمیں اس سے متعلق پہلے کی نسبت زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ آج اس نے ہمیں جو نقصان پہنچایا ہے آنے والے دنوں میں ہمیں اس سے بھی زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی انتہائی آزمودہ اور جنگ کی اعلیٰ تربیت رکھنے والا سالار ہے جس نے ایسی ہمت اور جرت سے ہم پر حملہ کیا اور ہمیں ناقابل تلافی نقصان بھی پہنچایا۔ چنگیز خان جب خاموش ہوا تب قراچہ بولا اور کہنے لگا، خان اعظم، مسلمانوں کے سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ کے 3 ایسے سالار ہیں جن کا شمار انتہائی تربیت یافتہ سالاروں میں کیا جاتا ہے۔ ان میں پہلے نمبر پر تو نظام الدین ہے جسے خوارزم شاہ نے فخر الملک کا خطاب دے رکھا ہے، دوسرے نمبر پر عارض زوزنی ہے جسے ضیاء الملک، اور تیسرے نمبر کا سالار عمر کافی ہے جسے مجیر الملک کہہ کر پکارتے ہیں، اور یہ مجیر الملک تو پکی بات ہے اس وقت خوارزم شاہ کے ساتھ ہے۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہاں سمرقند میں جہاں ہم پر ضربیں لگا کر ہمیں نقصان پہنچایا گیا ہے 2 سالار ہو سکتے ہیں، ایک نظام الدین اور دوسرا عارض زوزنی۔ قراچہ جب خاموش ہوا تب اولون بولی اور چنگیز خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، خان اعظم، قراچہ کا کہنا درست ہے۔ میرے خیال میں یہاں ہمارا جو ٹکراؤ ہوا ہے اور اس ٹکراؤ میں جس شخص نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے یہ یقیناً نظام الدین ہی ہو سکتا ہے۔ خان اعظم، آپ نے جو لشکر مجھے مہیا کیا ہے اسے لے کر اب میں ایک نئے انداز میں برغا خان کے ساتھ اس نظام الدین کے خلاف حرکت میں آؤں گی اور اس سے ایک نہ ایک روز اپنے چچا زاد بھائی اربوش کے قتل کا انتقام ضرور لوں گی۔ اولون کی اس گفتگو پر چنگیز خان نے خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد چنگیز خان اٹھ کھڑا ہوا اور سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں نے کچھ لوگوں کو زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے پر مقرر کیا تھا، آؤ ان کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سب چنگیز خان کے ساتھ اٹھ کر باہر نکل گئے۔ دوسرے روز نظام الدین نے پھر جنگ کی تیاری شروع کی۔ صبح سویرے ہی اس نے عارض زوزنی، الباز خان، بالا خان اور الپ خان کو اپنے پاس بلا لیا تھا۔ پھر اس نے الپ خان کو مخاطب کیا اور کہنے لگا، الپ خان میرے بھائی، منگول ہم مسلمانوں کے خلاف ایک بڑا کری اور قابل نفرت کھیل کھیل رہے ہیں۔ جس شہر کو بھی فتح کرتے ہیں اس شہر کے نوجوانوں کو اپنے لشکر میں شامل کرتے ہیں، اور جب ان کا ٹکراؤ ہم سے ہوتا ہے تو ہمارے مسلمان بھائیوں کو ہی آگے رکھتے ہیں تاکہ وہ ہم سے جنگ کریں اور خود پیچھے رہ کر تماشا دیکھتے ہیں۔ میرے عزیز بھائی، گزشتہ دنوں جو ہمارا ٹکراؤ منگولوں کے ساتھ ہوا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ جس حصے پر ہم حملہ آور ہوئے اس حصے میں منگول ہی منگول تھے اور منگول ہی ہمارے ہاتھوں مارے گئے۔
آج ہم پھر شہر سے باہر نکل کر ٹکراتے ہیں تو یاد رکھنا چنگیز خان بڑا نفرت انگیز انسان ہے۔ کل جو اس کے لشکر کا نقصان ہوا اس کی تلافی کرنے کے لیے آج وہ منگولوں کو آگے نہیں رکھے گا، مسلمانوں کو اگلی صف میں لائے گا تاکہ مسلمان آپس میں لڑیں اور دونوں جانب سے مسلمانوں کا ہی نقصان ہو۔ ان سارے خدشات کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پہلے فصیل پر چڑھتے ہیں، ایک برج میں کھڑے ہو کر پہلے چنگیز خان کے لشکر کا جائزہ لیتے ہیں۔ جس سمت چنگیز خان نے مسلمانوں کو رکھا ہوگا اس سمت سے ہم حملہ آور نہیں ہوں گے، بلکہ اس سمت ٹکرائیں گے جس سمت منگول ہوں گے۔ میں چاہتا ہوں ہم مسلمان آپس میں ٹکراتے ہوئے اپنا نقصان نہ کریں۔ عارض زوزنی، الباز خان، بالا خان اور الپ خان چاروں نے نظام الدین کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا۔ پھر پانچوں کے پانچوں اٹھ کھڑے ہوئے، شہر کی فصیل کے اوپر چڑھے اور ایک برج کے اندر کھڑے ہو کر چنگیز خان کے لشکر کا جائزہ لینے لگے۔ چنگیز خان کا لشکر حد نگاہ تک پھیلا ہوا تھا، سر ہی سر نظر آ رہے تھے۔ کچھ دیر تک مختلف برجوں میں جا کر چنگیز خان کے لشکر کا جائزہ لینے کے بعد آخر ایک برج میں رک کر نظام الدین اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے بھائیوں، کل ہم شہر پناہ کے مشرقی دروازے سے نکل کر منگولوں پر حملہ آور ہوئے تھے اور آج مشرقی اور شمالی دروازوں پر مسلمان ہیں، مغربی دروازہ خالی ہے، جنوب کی سمت بہرحال منگول ہیں، لہٰذا ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر تک ہم شہر پناہ کے جنوبی دروازے سے نکلیں گے اور منگولوں پر ضرب لگائیں گے۔ نظام الدین کے چاروں سالاروں نے اس سے اتفاق کیا، لہٰذا وہ فصیل سے نیچے اتر گئے۔ اس کے بعد نظام الدین، عارض زوزنی، الباز خان اور بالا خان اپنے لشکروں کو لے کر شہر پناہ کے جنوبی دروازے سے نکلے۔ پہلے کی طرح الپ خان لشکر کے ایک حصے کے ساتھ فصیل کے اوپر حفاظت کی خاطر رہا۔ شہر سے نکلتے ہی نظام الدین نے پورے لشکر کو ایک ساتھ رکھا، پھر وہ منگولوں پر لبوں پر سلگاہٹ، نبضوں میں جمود، سینوں میں انقلاب، آنکھوں میں زہریلے خواب، دلوں میں اندھے پیچ و تاب، بدن میں کپ کپاہٹ، جذبوں میں اکتاہٹ اور روح میں ناس بھر دینے والے کڑے لمحوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے منگول بھی نظام الدین کے لشکر پر بے توقیر جذبوں، سلگتے دائروں، خواب کے ویرانوں میں راستوں کو پامال کرتے آوارہ مزاج جھکڑوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ ایک بار پھر سمرقند کے باہر موت بھیانک صحرائی پیاس بن کر بدنوں کی دھجیاں اڑانے لگی تھی۔ ہر کوئی لو کے ہولناک تھپیڑوں، بے آبروئی کی آندھیوں، بربادی کی علامتوں، ستم کی برسات کی طرح حملہ آور ہوتے ہوئے اپنی کامیابی، اپنی فتح مندی کا در کھولنے کی کوشش میں لگ گیا تھا۔ بہرحال نظام الدین، عارض زوزنی، الباز خان، بالا خان اور الپ خان بڑی جرت مندی، دلیری اور شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے لگاتار 5 روز تک منگولوں پر شدید ضربیں لگاتے ان کی تعداد کم کرتے رہے۔ اس دوران شہر کے کچھ لوگ اس محاصرے اور جنگوں کی وجہ سے تنگ آ گئے اور انہوں نے نظام الدین اور دوسرے سالاروں کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ منگولوں کے ساتھ صلح کر لینی چاہیے اور صلح کرنے کے بعد شہر پناہ کے دروازے کھول کر شہریوں کو محفوظ کر لینا چاہیے۔ لیکن شہر کا ایک طبقہ اس کے خلاف تھا، اس لیے کہ بخارا کی حالت جو ہوئی تھی وہ ساری ان کے سامنے تھی، لہٰذا وہ کسی بھی صورت منگولوں کے ساتھ صلح کی گفتگو کے لیے تیار نہیں تھے اور وہ نظام الدین کے ہم نوا ہو کر منگولوں کے ساتھ لگاتار جنگ کرنے پر اپنی آمادگی کا اظہار کرنے لگے تھے۔ 5ویں روز جس وقت نظام الدین چنگیز خان کے ساتھ گمسان کی جنگ میں مصروف تھا اور جنگ کا نتیجہ ابھی سامنے نہیں آیا تھا، اس لیے کہ اس روز نظام الدین اس جنگ کو انجام تک لے جانے کے لیے تلا ہوا تھا اور ہر صورت میں سمرقند کو منگولوں سے محفوظ کرنے کے درپے تھا کہ اہل سمرقند کی بدقسمتی جس وقت نظام الدین اپنے سالاروں کے ساتھ منگولوں کے خلاف بری طرح جنگ میں مصروف تھا، شہر کے کچھ لوگوں نے شہر پناہ کے دروازے کھول دیے، اس لیے کہ انہوں نے خفیہ طور پر چنگیز خان سے صلح کی بات کر لی تھی۔ اور جب شہر کے دروازے کھلے اور منگول شہر میں داخل ہونا شروع ہوئے تب نظام الدین اپنے سالاروں اور اپنے لشکر کو لے کر سمرقند کے قلعے میں محصور ہو گیا۔ جس وقت منگول شہر میں داخل ہونے کے بعد لوٹ مار کا بازار گرم کر رہے تھے، اولون اور برغا خان ایک جگہ اکٹھے ہوئے۔ اولون بڑی پریشان اور فکر مند تھی، ویسی ہی حالت برغا خان کی بھی تھی۔ دونوں جب ایک دوسرے کے قریب ہوئے تب بے پناہ دکھ کا اظہار کرتے ہوئے اولون کہنے لگی، اب ہمارے سامنے سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ کوشان خان سمرقند کے قلعے میں محصور ہو گیا ہے۔ سمرقند شہر کے لوگوں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ جس وقت وہ گمسان کی جنگ میں مصروف تھا انہوں نے اس کے پیچھے چنگیز خان سے صلح صفائی کی گفتگو کر کے شہر پناہ کے دروازے کھول دیے،
جس کے نتیجے میں اسے سمرقند کے قلعے میں محصور ہونا پڑا۔ اس سے پہلے جب وہ سمرقند شہر میں محصور ہوا تھا، میں اس کی طرف سے کسی حد تک مطمئن تھی، اور جب اس نے بڑے جانبازانہ اور دلیرانہ انداز میں ہمارے لشکر پر حملہ آور ہو کر ہمارے لشکر کو بے پناہ نقصان پہنچایا تھا، اس وقت میرے حوصلے بلند ہو گئے تھے کہ کوشان خان کسی بھی صورت چنگیز خان کے سامنے خم نہیں ہوگا اور سمرقند شہر اسے فتح نہیں کرنے دے گا۔ لیکن اس وقت جب وہ جنگ میں بری طرح مصروف تھا، اہل شہر کا چنگیز خان کے ساتھ صلح کر کے شہر کے دروازے کھول دینا گویا کوشان خان کی پیٹھ میں خنجر گھونپ دینے کے مترادف تھا۔ میں سمجھتی ہوں اس موقع پر کوشان خان سے غلطی ہوئی۔ یہاں تک کہنے کے بعد اولون جب رکی تب غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے برغا خان نے پوچھ لیا، میری بہن کیسی غلطی؟ اولون پھر دکھ بھرے انداز میں کہنے لگی، کوشان خان کو جب یہ خبر ہوئی کہ اہل شہر نے شہر پناہ کے دروازے کھول دیے ہیں تو اسے شہر میں داخل ہو کر قلعے میں محصور نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ اپنے لشکر کو لے کر یہاں سے بھاگ جانا چاہیے تھا۔ اسی میں اس کی حفاظت، اسی میں اس کا تحفظ اور اسی میں اس کی بہتری اور آسودگی تھی۔ لیکن میں سمجھتی ہوں قلعے میں محصور ہو کر اس نے غلطی کی ہے۔ جواب میں برغا خان مسکرایا اور کہنے لگا، میری بہن وہ ایک سالار ہے، سالار بھی ایسا جس پر اس کا سلطان فخر کرتا ہے۔ سلطان نے سمرقند کی شہر کی حفاظت کی ذمہ داری اس کی لگائی تھی۔ میرے خیال میں وہ اس امید پر قلعے میں محصور ہوا ہے، ایک بار پھر کوشش کر کے دیکھ لے کہ شاید وہ چنگیز خان کو پسپا کر کے سمرقند شہر کو اس نازل ہونے والی تباہی سے بچا سکے۔ لمحہ بھر کے لیے اولون کی گردن جھک گئی، پھر وہ دکھ بھرے انداز میں کہنے لگی، ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، لیکن اس کا اس طرح قلعے میں محصور ہو جانا میرے لیے بڑے دکھ کا باعث ہے۔ مجھے ہر وقت اس کی خیریت اور اس کے تحفظ کی فکر لگی رہے گی۔ اب ہم نے یہ بھی سوچنا ہے برغا خان میرے بھائی کہ کس طرح اس کی حفاظت کا سامان کیا جائے۔ جواب میں برغا خان کہنے لگا، میری بہن چپ اور خاموش رہو، دیکھتے ہیں کہ آنے والے حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ اولون نے برغا خان کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا، لہٰذا دونوں سمرقند شہر میں داخل ہونے لگے تھے۔ اچانک ایک طوفان اٹھا اور چنگیز خان اور اس کے سارے سالار اور منگول دنگ رہ گئے تھے، اس لیے کہ اچانک قلعے کا بڑا دروازہ کھلا اور نظام الدین، عارض زوزنی، الباز خان، الپ خان اور بالا خان اپنے لشکر کے ساتھ تازہ سفر کو ترستی منجمد زیست میں عزم مفقود، زبان کو گنگ اور پاؤں کو شکستہ کرتے آہوں کے لہراتے بھمر، خوابوں کے پردوں پر پرواز کرتی شرق و غرب میں پھیلتی اندھی کالی راتوں میں ابلتے غضب کی طرح نکلے۔ پورے لشکر کی کمانداری نظام الدین کر رہا تھا، چنانچہ سامنے آنے والے منگولوں پر در احساس پر موت کی دستک دیتے مسلسل عذاب لمحوں، قلب کے آنگنوں میں تن من کو گھائل کرتی دکھ کی اندھی گھاتوں، ہر لمحے کو قیامت، ہر سانس کو اذیت بناتے موت کے شب خون کی طرح حملہ آور ہوتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے منگول بھی نظام الدین اور اس کے لشکر پر بغض کے تاجروں اور تعصب کے سوداگروں، خواب عذاب داستانوں اور قضا کے گرداب، طوفان کے دروازوں پر دستک دیتی سنگریزوں کی بارش کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ لیکن نظام الدین اور اس کے ساتھی سالار اپنے لشکر کو لے کر مار دھاڑ کرتے ہوئے منگولوں کے اندر سے گزر کر اس شاہراہ کی طرف پھولیے جو وہاں سے خراسان کی طرف جاتی تھی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے چنگیز خان غضبناک ہو گیا تھا، چنانچہ فوراً اس نے اپنے لشکر کے ایک حصے کو تعاقب میں لگا دیا۔ تعاقب کرنے والے لشکر کے آگے آگے نظام الدین اپنے لشکر کو لے کر لگ بھگ 5 سے 7 میل تک بھاگتا رہا۔ پھر وہ اچانک مڑا، تعاقب کرنے والے لشکر پر وہ جھلستے ریگستانوں کی کیفیت میں نفس کو بیکل کرتی مرگ بدوش ساعتوں، خوشیوں کی اڑانوں سے محروم کرتے حبس کے قہرمان موسموں، شریانوں میں لہو کی کھولن، رگ رگ میں برق دوڑاتی خونی رتوں کی یلغار کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ اپنے پہلے ہی حملے میں نظام الدین، الپ خان اور اس کے ساتھیوں نے قہرمانیت کی وسیع ہوتی خلیج اور غیظ و غضب کی طغیانیوں کی طرح منگولوں پر چھانا شروع کر دیا اور ان کا قتل عام شروع کر دیا۔ نظام الدین اور اس کے سالار پہلے ہی غصے اور غضبناکی میں خونخوار ہو رہے تھے، لہٰذا انہوں نے بڑی تیزی سے منگولوں کے لیے زندگی کی دشواریاں، موت کے خد و خال، آنکھوں کی بصیرت میں خوف بھرے اندھیروں کے اوہام کھڑے کرنے شروع کر دیے تھے۔ تعاقب کرنے والوں کی اکثریت کو جب انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا تو بچنے والے اپنی جانیں محفوظ کرنے کے لیے شکست قبول کرتے ہوئے واپس سمرقند کی طرف بھاگ گئے، جبکہ اپنے لشکر کو لے کر نظام الدین بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ گیا تھا۔ جب شکست خوردہ لشکری واپس گئے اور چنگیز خان کو ان کی ناکامی اور اپنے لشکر کی اکثریت کے موت کے گھاٹ اتر جانے کی خبر سنائی گئی، تب چنگیز خان دکھ اور افسردگی کا شکار ہو گیا تھا۔
اس وقت وہ اپنے لشکر کے بیچ میں کھڑا زخمیوں کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ اس کے سالار بھی اس کے ساتھ تھے۔ کچھ دیر وہ خاموش رہا، پھر خلاؤں میں گھورتے ہوئے کہنے لگا، مسلمانوں کا یہ سالار بھی ایک عجیب جھولا اور ناقابل تسخیر دعا ہے۔ یہ کیا کالے تمدن کے عذاب وحشت برے خوابوں کی طرح قلعے سے نکلا، سانسوں کے خودکار عمل میں روح اور بدن کا اختلاف کھڑا کرتے ہوئے سلگتے لمحوں کی طرح ہمارے بیچ سے گزر کر اپنا آپ محفوظ کر کے اپنے لشکر کو بھی بچا کے نکل گیا، اور ہم نے اس کے پیچھے تعاقب کے لیے ایک لشکر لگایا تو اسے بھی تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ ایسے ہی سالار اپنی آن کی عظمتوں کی حفاظت کرتے ہیں، ایسے ہی جنگجو جرت کے بے محیط گنبد اور شجاعت کے اجالوں کے نقیب بن کر نمودار ہوتے ہیں۔ میں دوسری بار اس سالار کی عسکری ہنرمندی سے متاثر ہوا ہوں۔ کاش یہ میرے پاس ہوتا تو میں اسے نقصان نہ پہنچاتا، بلکہ اپنے لشکر میں شامل کر کے اس سے وہ کام لیتا تو شاید علاؤالدین خوارزم شاہ اس سے نہیں لے سکا۔ سمرقند کے لیے لڑی جانے والی اس جنگ کو مورخین اپنے الفاظ میں کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں۔ سمرقند پہنچ کر چنگیز خان نے قلعے کے مورچے، فصیل شہر اور خندق وغیرہ کا بنظر غائر معائنہ کیا۔ چونکہ اسے سلطان علاؤالدین کے بھاگ جانے کی اطلاع مل چکی تھی، اس لیے اس نے اپنے 2 سالاروں کو ایک لشکر دے کر سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ کے تعاقب میں بھی روانہ کیا۔ تیسرے روز مسلمانوں کا لشکر شہر سے نکلا، منگولوں پر حملہ آور ہوا۔ شام تک ہولناک جنگ ہوتی رہی، جس میں دونوں طرف سپاہ کی کافی تعداد ماری گئی۔ دوسرے دن چنگیز خان نے سارے لشکر کی کمانداری اپنے ہاتھ میں لے کر شہر پر حملہ کر دیا۔ دباؤ کا یہ عالم تھا کہ ہر چند اہل شہر نے باہر نکل کر منگولوں پر حملہ کیا، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ منگول لشکری جان توڑ کر لڑے۔ اس دوران اہل شہر حوصلہ ہار بیٹھے۔ کچھ لوگ اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ منگولوں سے مصالحت کے لیے بات کی جائے، لیکن چونکہ اہل بخارا کی حالت زار کا لوگوں کو علم ہو چکا تھا، اس لیے ہوشمند طبقہ مصالحت کے خلاف تھا۔ اختلاف رائے نے ایسی صورت اختیار کر لی کہ خانہ جنگی کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ 5ویں دن جب لڑائی پوری شدت سے جاری تھی، سمرقند کے شیخ الاسلام، قاضی شہر اور کچھ علماء و فضلاء چھپ چھپا کر شہر سے نکلے اور چنگیز خان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ چنگیز خان نے ان کی بڑی آؤ بھگت کی اور عام معافی کا وعدہ کیا۔ اسی رات کو نماز عشاء کے بعد شہر کے دروازے کھول دیے گئے۔ منگول لشکر نے شہر میں داخل ہوتے ہی تمام حفاظتی انتظامات، فصیل شہر اور مورچے وغیرہ گرا دیے۔ بعد ازاں اراکین وفد اور ان کے لواحقین کے علاوہ، جن کی تعداد 50,000 کے لگ بھگ بنتی تھی، تمام اہل شہر کو قتل کر دیا گیا۔ قلعے کی حفاظت چنگیز خان نے اپنے لشکر کے سپرد کی۔ قلعے کے اندر جو مسلمانوں کا لشکر تھا، جب اس نے دیکھا اب وہ مکمل طور پر منگولوں کے رحم و کرم پر ہیں، بچاؤ کی کوئی صورت نہیں رہی، تو موقع پا کر قلعے سے نکلا اور منگولوں سے لڑتا بھڑتا ان کے حلقے سے نکل گیا اور سلطانی لشکر سے جا ملنے کے لیے خراسان کو چل دیا۔ دوسرے دن قلعے کی ایک دیوار بھی گرا دی گئی۔ قریباً 1000 باشندگان شہر نے بھاگ کر خانہ خدا میں پناہ لی، مگر ظالموں نے اسے بھی آگ لگا دی۔ چنانچہ تمام پناہ گزین جل کر شہید ہو گئے۔ اس طرح 30,000 سپاہی، جن میں سے کچھ ترک تھے کچھ دوسرے، ماں اپنے سرداروں کے قتل کر دیے گئے۔ حسب معمول یہاں بھی تمام نوجوانوں کو فوج میں بھرتی کر لیا گیا، کاریگر اور دستکار علیحدہ کر لیے گئے۔ باقی ماندہ باشندگان شہر کو اس شرط پر معافی دی گئی کہ وہ سالانہ 2 لاکھ دینار بطور ٹیکس ادا کیا کریں گے۔ یہ ہولناک واقعہ ربیع الاول 618 ہجری بمطابق مئی 1222 عیسوی کو پیش آیا۔ سمرقند سے نکل کر بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ نظام الدین اور عارض زوزنی اور ان کے ساتھ الپ خان، الباز خان اور بالا خان خراسان کی سرزمینوں میں اس جگہ پہنچے جہاں سلطان علاؤالدین خوارزم شاہ اپنے لشکر کے ساتھ قیام کیے ہوئے تھا۔ سلطان کو نظام الدین اور عارض زوزنی کے ساتھ الپ خان، الباز خان اور بالا خان کی آمد سے بھی مطلع کر دیا گیا تھا۔ تب سلطان نے ان 5 کو طلب کر لیا۔ نظام الدین جب اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ سلطان کے بڑے خیمے میں داخل ہوا تو اس وقت سلطان کے پاس پہلے سے سلطان کا بڑا بیٹا جلال الدین، نظام الدین اور عارض زوزنی کے بعد بڑا سالار عمر کافی بیٹھے ہوئے تھے۔ سلطان کے سامنے جا کر نظام الدین کھڑا ہو گیا، بیٹھا نہیں۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے الپ خان، الباز خان اور بالا خان بھی کھڑے رہے۔ اس موقع پر سلطان کا بیٹا جلال الدین عجیب انداز میں ان 5 کی طرف دیکھے جا رہا تھا، اور کبھی کبھی اس کی نگاہیں اپنے باپ علاؤالدین پر بھی جم جاتی تھیں کہ شاید وہ ان 5 کو بیٹھنے کے لیے کہے۔ کچھ دیر ایسی ہی خاموشی رہی، یہاں تک کہ نظام الدین بولا اور کہنے لگا، سلطان محترم،
نظام الدین یہیں تک کہنے پایا تھا کہ تیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے خوارزم شاہ کہنے لگا، پہلے بیٹھ جاؤ، پھر سکون کے ساتھ مجھ سے گفتگو کرو۔ میرے پاس سمرقند کی خبریں پہنچ چکی ہیں۔ تم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ سمرقند کا دفاع کر سکو، لیکن تمہارے پاس جو لشکر تھا اس سے ایسا کرنا ناممکن تھا۔ تمہارے ساتھ الپ خان، الباز خان، بالا خان اور عارض زوزنی نے بھی بہترین کوشش کی۔ تمہیں سمرقند کی طرف بھیجنے کا میرا یہی مقصد نہیں تھا کہ تم چنگیز خان کو شکست دو، مقصد یہ تھا کہ اس کی پیش قدمی کسی قدر روک کر اس کے آگے بڑھنے کی رفتار کم کر دی جائے۔ اتنی دیر تک ہو سکتا ہے کہ ہماری مملکت میں کوئی تبدیلی اور انقلاب آئے اور ہم چنگیز خان کو مار بھگانے میں کامیاب ہو جائیں۔ گو سلطان نے نظام الدین کو بیٹھنے کے لیے کہا تھا، لیکن نظام الدین کھڑا رہا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے عارض زوزنی، الپ خان، بالا خان اور الباز خان بھی کھڑے رہے۔ پھر ایک دم نظام الدین نے سلطان علاء الدین کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور منت کرنے کے انداز میں کہنے لگا، سلطان محترم، میری آپ سے گزارش ہے کہ جس قدر آپ کے پاس لشکر یہاں موجود ہے، آپ اس کے ساتھ ایک بار خم ٹھونک کر چنگیز خان کے سامنے آئیں۔ لشکر کا ایک حصہ محترم جلال الدین کے حوالے کر دیں، عمر کافی کو اس کا نائب مقرر کریں۔ لشکر کا دوسرا حصہ میرے حوالے کریں، میرے ساتھ الپ خان کو رکھ دیں۔ لشکر کا تیسرا حصہ عارض زوزنی کی کمانداری میں دے دیں اور بالا خان کو اس کا نائب مقرر کر دیں۔ الباز خان کے تحت ایک چھوٹا لشکر رکھا جائے جو اپنے پڑاؤ کی حفاظت کرے۔ سلطان محترم، اس ترتیب کے ساتھ اگر ہم چنگیز خان کے سامنے جاتے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ چنگیز خان کتنا بھی زور لگا لے، ہم اسے بدترین شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سلطان محترم، آپ بھلے اس جنگ میں حصہ نہ لیں، جہاں آپ نے قیام کیا ہوا ہے اپنا قیام یہیں رکھیں۔ گو چنگیز خان نے اپنے ایک سالار سبدائی کو لشکر دے کر آپ کے تعاقب میں بھیجا ہوا ہے، لیکن اسے آپ تک پہنچنے نہیں دیں گے، اور میں آپ کو یہ بھی ضمانت دیتا ہوں کہ جس طرح میں نے کہا ہے کہ ایک لشکر جلال الدین کے حوالے، ایک میرا اور تیسرا عارض زوزنی کے تحت کر دیں، ہم چنگیز خان سے ٹکرائیں گے۔ سلطان محترم، اگر اس ترتیب سے جنگ کر کے ہم چنگیز خان کو شکست دینے میں کامیاب نہ ہوئے تو میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، آپ میری گردن کاٹ دیجیے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد نظام الدین جب خاموش ہوا تب غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سلطان خوارزم شاہ کہنے لگا، میں نے تمہیں بیٹھنے کے لیے کہا تھا، پہلے بیٹھو، پھر تمہارے ساتھ گفتگو ہوتی ہے۔ سلطان کے کہنے پر نظام الدین بیٹھ گیا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے عارض زوزنی، الپ خان، بالا خان اور الباز خان بھی بیٹھ گئے، یہاں تک کہ گفتگو کا آغاز علاء الدین خوارزم شاہ ہی کرنا چاہتا تھا کہ اس سے پہلے اس کا بڑا بیٹا جلال الدین بول اٹھا، سلطان محترم، جو کچھ نظام الدین نے کہا ہے یوں جانے یہ میرے دل کی بھی آواز ہے، ایک بار آپ ہمیں آزما کر دیکھیں۔ سلطان محترم، اس سے پہلے کئی جگہ مسلمانوں کو شکست ہو چکی ہے، بخارا جیسا شہر ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، سمرقند جیسا عظیم شہر ہم سے چھن چکا ہے، اور اب میرا اندازہ ہے کہ چنگیز خان ہمارے مرکزی شہر خوارزم کی طرف بڑھے گا۔ ان حالات میں میری آپ سے گزارش ہے کہ جو کچھ نظام الدین نے کہا ہے اس پر ایک بار عمل ضرور کرنا چاہیے، اور مجھے بھی پختہ امید ہے کہ ہم چنگیز خان کو مار بھگائیں گے۔ جب وہ ہمارے ہاتھوں شکست اٹھا کر بھاگے گا تو پھر وقت کی آنکھ دیکھے گی ہم کہاں تک اس کا تعاقب کرتے ہیں۔ جلال الدین جب رکا تب اس کی طرف غور سے کسی قدر گھورنے کے انداز میں دیکھتے ہوئے خوارزم شاہ کہنے لگا، تم سب لوگ مل کر اپنے لشکر کا نقصان کرنا چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ حملہ آور منگولوں کے ہاتھوں قتل ہو کر ہمارے لشکر کا مکمل طور پر صفایا ہو جائے، جبکہ میں ایسا نہیں چاہتا۔ ذرا رک کر علاء الدین خوارزم شاہ نے نظام الدین کی طرف دیکھا اور کسی قدر سخت لہجے میں کہنے لگا، نظام الدین، میں نے تمہارے ذمے اپنے لشکریوں کے لیے رسد جمع کرنے کا کام سونپا تھا، جو کچھ تم نے کہا ہے جواب میں تمہیں یہی کہوں گا کہ جس کام پر میں نے تمہیں مقرر کیا ہے اپنے آپ کو اس حد تک محدود رکھو۔ براہ راست چنگیز خان اور منگولوں سے ٹکرانے کی کوشش کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ میں نے تمہیں سمرقند کی طرف بھیجا تھا، جس مقصد کے لیے بھیجا تھا اسے یقیناً پورا کیا۔ چند روز تک تم نے منگولوں کو وہاں روکا، اب تمہارے ذمے میں خوارزم کرتا ہوں۔ خوارزم کے نواح میں کسی طرح منگولوں کو اپنے ساتھ مصروف رکھ کر پیش قدمی میں تاخیر پیدا کرنا۔ اس کے علاوہ جب تمہیں مہلت ملے تو اپنے لشکر کے لیے رسد اکٹھی کرنا اور ان حدود سے باہر کوئی کارروائی مت کرنا۔ اب تم جاؤ، آرام کرو۔ نظام الدین اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کے ساتھ ہی جلال الدین، عارض زوزنی، عمر کافی، الپ خان، بالا خان اور الباز خان سب اٹھے اور نظام الدین کے ساتھ خیمے سے باہر نکل گئے۔ خیمے سے ذرا فاصلے پر جا کر نظام الدین رک گیا، پھر اس نے انکساری اور عاجزی بھری نگاہ جلال الدین پر ڈالی اور انتہائی دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، میں کئی مواقع پر سلطان سے گزارش کر چکا ہوں کہ ہمیں خم ٹھونک کر چنگیز خان کے سامنے آنا چاہیے، لیکن سلطان نہیں مانتے۔
سلطان نے مجھے سمرقند کی مہم پر بھیجا اور وہاں میں نے مسلمانوں کو قتل ہوتے دیکھا تو ایک بار میں نے ارادہ کیا کہ ایک بار سلطان کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے جس قدر لشکری جمع ہوں انہیں اکٹھا کر کے چنگیز خان پر ضرب لگاؤں اور اسے بتاؤں کہ جس طرح تم نے مسلمانوں کو قتل کیا ہے ایسا قتل عام ہم بھی منگولوں کا کر سکتے ہیں۔ لیکن میرے خون میں، میری سرشت میں چونکہ بغاوت کے جراثیم نہیں ہیں، لہٰذا میں ایسا نہیں کر سکا، اس لیے کہ میں بے بس تھا۔ آج میں نے پھر آپ کے سامنے سلطان سے گزارش کی اور میں جانتا ہوں سلطان مجھ سے خفا ہوئے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں میں جگہ جگہ منگولوں کے راستے کی رکاوٹ بنتا رہوں، ان کی پیش قدمی میں سستی پیدا کروں اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ادھر ادھر بکھرے ہوئے لشکروں پر حملہ آور ہو کر اپنے لیے اور اپنے لشکریوں کے لیے رسد کا سامان اکٹھا کرتا رہوں۔ لیکن یہ کوئی کام نہیں جو سلطان نے مجھے سونپ رکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے میں جگہ جگہ منگولوں کا سامنا کر کے مسلمانوں کی شکست کا نظارہ کرتا رہوں، مسلمانوں کی بے بسی، ان کی شکست، ان کا قتل عام اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہوں۔ اس سے تو بہتر ہے ایک روز میں خود ہی اپنا گلا کاٹ دوں تاکہ میں ان بھیانک مناظر کو دیکھ ہی نہ سکوں۔ اس پر جلال الدین اور دوسرے سالاروں کی آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ جلال الدین آگے بڑھا، نظام الدین کو اس نے اپنے ساتھ لپٹا لیا، اس کی پیشانی چومی، پھر کہنے لگا، نظام الدین، تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کی طرح میں بھی بے بس اور مجبور ہوں۔ میں نے سلطان کو کئی بار سمجھایا، منت سماجت کی کہ لشکر آپ میرے حوالے کر دیں، آپ کے لیے کسی محفوظ جگہ کا اہتمام کر دیا جائے گا جہاں آپ رہیں، اور چنگیز خان کو آپ ہم پر چھوڑ دیں۔ ہم جانے اور چنگیز خان جانے، اگر ہم اسے مار کر صحرائے گوبی کی طرف نہ بھگا دیں تو ہمارا نام تبدیل کر دینا۔ لیکن سلطان ہر بار مجھے جھڑک دیتے ہیں اور ایسا کرنے سے منع کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، سلطان میرے باپ ہیں، میں اپنے باپ کی ناراضگی بھی نہیں چاہتا، ان کی دل شکنی بھی نہیں کر سکتا، اور میں ایسا کر کے گناہ عظیم کا مرتکب بھی نہیں ہونا چاہتا۔ لیکن سلطان میری کوئی بات ماننے پر تیار ہی نہیں ہوتے۔ تمہارے سامنے سب دیکھ رہے ہیں کہ میں مجبور ہوں، جہاں سلطان جاتے ہیں میں ان کے ساتھ روانہ ہو جاتا ہوں۔ اس کے علاوہ اور کوئی کام میرے ذمے ہے ہی نہیں، اور نہ سلطان براہ راست مجھے منگولوں سے ٹکرانے کی اجازت دیتے ہیں۔ میں جانتا ہوں منگول شہر پر شہر فتح کرتے جا رہے ہیں، ہر جگہ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، اور پھر جنگجو مسلمان جوانوں کو چنگیز خان اپنے لشکر میں شامل کرتا ہے، اور جب کسی شہر کو فتح کرنا ہوتا ہے تو انہیں مسلمان قیدیوں کو آگے رکھتا ہے تاکہ وہ اس کے لیے جنگ کریں۔ اس طرح دونوں طرف سے مسلمان ہی مرتے ہیں۔ چنگیز خان کے لشکر کی طرف سے بھی مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہے، اور جس شہر پر وہ حملہ آور ہوتے ہیں وہاں کے مسلمان بھی مرتے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ سمجھانے کے باوجود سلطان خم ٹھونک کر چنگیز خان کے سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا ان تکلیف دہ حالات میں سلطان کے ذہن اور شعور میں کیا بات ڈال دی گئی ہے کہ سلطان منگولوں کا سامنا ہی نہیں کرنا چاہتے۔ حالانکہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس سے پہلے سلطان نے بڑی بڑی جنگوں میں حصہ لیا، بڑے بڑے سرکش اور باغی قسم کے دشمنوں کو اپنے سامنے زیر اور خم کیا، لیکن اب سلطان لشکر لے کر کہیں نکلنے کا ارادہ ہی ظاہر نہیں کرتے۔ یہاں تک کہنے کے بعد جلال الدین جب رکا تب نظام الدین دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، ٹھیک ہے، آپ سلطان کے ساتھ رہیں، میں عارض غزنی کے ساتھ 2 دن تک یہاں قیام کرتا ہوں۔ اس کے بعد جو لشکر اس سے پہلے میں سمرقند سے لایا ہوں اسے لے کر خوارزم کا رخ کروں گا، اور سلطان کے حکم کا اتباع کرتے ہوئے کسی نہ کسی طرح منگولوں کی پیش قدمی میں رکاوٹ بننے کی کوشش کروں گا، اور جہاں تک ممکن ہوا کہیں نہ کہیں سے رسد بھی جمع کروں گا۔ اس کے علاوہ میرے ذمے کوئی کام نہیں ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد نظام الدین خاموش ہو گیا۔ جلال الدین نے پھر اس کی پیٹھ تھپتھپائی، صبر اور تحمل سے کام لینے کے لیے کہا۔ اس کے بعد عارض غزنی، الپ خان، بالا خان اور الباز خان کے ساتھ نظام الدین اس لشکر کی طرف ہو لیا تھا جسے وہ سمرقند سے اپنے ساتھ لایا تھا، اس لیے کہ لشکر کا وہ حصہ پڑاؤ کر چکا تھا اور خیمے نصب ہو چکے تھے۔ نظام الدین نے عارض غزنی کے ساتھ 2 دن خراسان کے ان علاقوں میں قیام کر کے آرام کیا۔ اس کے بعد وہ اور عارض غزنی لشکر لے کر خوارزم شہر کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ خوارزم شہر عالم اسلام میں بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ خوارزم نے علوم و فنون، تہذیب اور تمدن کی پیش رفت میں نہایت اعلیٰ کردار ادا کیا ہے۔ چنانچہ اس مردم خیز خطے سے وقتاً فوقتاً بڑے جلیل القدر علماء اٹھے۔ مورخین اس شہر کے شروع میں 2 حصے بتاتے ہیں، ایک حصہ دریائے آمو کے مشرقی کنارے پر ترکستان کی حدود میں، اور دوسرا مغربی کنارے پر جس کا نام جریانیہ اور گنج تھا۔ یہی جریانیہ اور گنج زیادہ تر خوارزم کے نام سے موسوم ہوا۔ چونکہ ترکستان کے تجارتی قافلوں کی تمام تر آمد و رفت اسی راستے سے ہوتی تھی، اس لیے یہاں تجارتی مال کی بہت سی منڈیاں قائم ہو گئی تھیں۔ بعد میں جب سرکاری دفاتر بھی اس شہر میں منتقل ہو گئے تو خوارزم شہر، جسے تاریخ کے اوراق میں جرجانیہ اور گنج بھی کہا گیا ہے، اس کی اہمیت اور بڑھ گئی تھی۔ چونکہ خوارزم شہر دریائے آمو کے کنارے پر واقع ہے، اور چونکہ دریائے آمو کے آس پاس زمینیں سطح آب کے متوازی واقع تھیں، اس لیے دریا کے دونوں کناروں سے نہریں کاٹ کر یہ زمینیں سیراب کی گئی تھیں۔
جس سے علاقے کی پیداوار میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ مشرقی کنارے سے جو نہر نکالی گئی تھی وہ تو اتنی بڑی تھی کہ اس میں کشتیاں چلتی تھیں اور شمال میں دور دور تک اس سے آب پاشی کا کام لیا جاتا تھا۔ مغربی کنارے سے جو نہریں نکالی گئی تھیں ان کی تعداد کافی زیادہ تھی اور ان سے 1000 اسب کے درمیان کا سارا علاقہ سیراب ہوتا تھا، جس کی وجہ سے یہاں کے عوام بڑے خوشحال تھے۔ خوارزم کی زرعی پیداوار اناج، دالوں اور پھلوں پر مشتمل تھی۔ کپاس بھی کافی مقدار میں پیدا ہوتی تھی۔ اس کے سرسبز مرغزاروں، چراگاہوں میں بھیڑوں کے بڑے بڑے ریوڑ چڑھتے دیکھے جاتے تھے۔ ترکستان اور خراسان کے تجارتی قافلے اس کی منڈیوں میں کھچے چلے آتے تھے۔ خوارزم کو اس لحاظ سے بھی بڑی اہمیت حاصل تھی کہ اس نے مرکزی ایشیا میں تہذیب اور تمدن کی نشو و نما میں نہایت شاندار کردار ادا کیا تھا۔ خوارزم شاہ اس شہر اور اس کے علاقوں کے حاکم کا لقب تھا۔ جب عربوں نے اس علاقے کو فتح کیا تو اس وقت بھی یہاں کا حاکم خوارزم شاہی کہلاتا تھا۔ بعد میں یہ سلسلہ جلال الدین خوارزم شاہ کی وفات تک جاری رہا۔ مرکزی ایشیا میں یہ واحد مثال ایسی ہے جس میں عہد جاہلیت کا ایک فرمانروائی لقب ظہور اسلام کے بعد بھی کئی صدیوں تک استعمال ہوتا رہا۔ البیرونی لکھتا ہے کہ خسرو پہلا ایرانی شہنشاہ تھا جس نے اس ریاست کے فرمانروا کو خوارزم شاہ کا لقب عطا کیا تھا۔ گویا اس نے سکندر اعظم کے حملے سے 980 برس پہلے اس ریاست کو یہ نام دے دیا تھا۔ چونکہ البیرونی کے سوا کہیں یہ روایت نہیں ملتی، اس لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ اس میں صداقت کا عنصر کتنا ہے۔ مشہور مورخ علامہ طبری لکھتا ہے کہ جب قتیبہ بن مسلم نے ترکستان پر چڑھائی کی تو اس وقت خوارزم شاہ کے بھائی کا نام خرزاد تھا۔ اصل خوارزم شاہ، جس کا نام تاریخوں میں نہیں ملتا، عضو معطل تھا۔ جب یہ علاقہ اسلامی فتوحات کے تحت آ گیا تو ظاہر ہے کہ اس کا فرمانروا بھی اسی لقب کے ساتھ دربار خلافت سے وابستہ ہو گیا۔ نظام الدین اور عارض زوزنی نے اپنے لشکر کے ساتھ خوارزم کے نواح میں پہنچنے کے بعد ایک مناسب جگہ گھات لگائی تھی۔ اس کے بعد ایک رات عشاء کے بعد نظام الدین اور عارض زوزنی اپنے چند مسلح ساتھیوں کے ساتھ خوارزم شہر کے نواح میں آئے اور شہر کے جنوبی دروازے پر انہوں نے دستک دی تھی۔ پہلی ہی دستک پر شہر پناہ کے جنوبی دروازے میں چھوٹی سی ایک کھڑکی کھلی اور اس میں سے کسی نے باہر جھانک کر پوچھ لیا، کون ہے؟ جواب میں نظام الدین اپنا چہرہ اس چھوٹی کھڑکی کے قریب لے گیا اور کہنے لگا، دروازہ کھولو، میں نظام الدین ہوں، میرے ساتھ عارض زوزنی اور دوسرے ساتھی ہیں۔ میں سلطان کی طرف سے آیا ہوں اور مجھے خوارزم کے حاکم خمارتگین سے ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنی ہے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، یہاں تک کہ اندر سے ایک مسلح جوان جلتی ہوئی مشل لے کر آیا اور اس مشل کی روشنی میں اس نے جب نظام الدین اور عارض زوزنی کو دیکھا تو زور سے پکار اٹھا، چھوٹا دروازہ جلدی کھولو، باہر واقعی امیر نظام الدین اور عارض زوزنی کھڑے ہیں۔ اس پر شہر پناہ کے بڑے دروازے میں جو چھوٹا دروازہ تھا وہ کھول دیا گیا۔ نظام الدین نے شہر کے پہرے داروں کا شکریہ ادا کیا، پھر وہ آگے بڑھا۔ شہر کی فصیل پر چڑھنے کے لیے جو سیڑھیاں تھیں وہاں جا کر نظام الدین رک گیا، پھر دروازے کے ایک محافظ کو بلایا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، تم ابھی خمارتگین کے پاس جاؤ، اسے کہو کہ وہ اور اس کا سالار فریدون غوری دونوں یہاں سے شہر پناہ کے جنوبی دروازے کے پاس جو فصیل پر چڑھنے کی سیڑھیاں ہیں یہاں آ کر مجھ سے ملیں۔ میں یہاں قیام نہیں کرنا چاہتا، فی الفور واپس جانا چاہتا ہوں۔ جس لشکری سے نظام الدین نے یہ کہا تھا وہ بھاگتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ شہر کا حاکم خمارتگین، اس کا سالار فریدون غوری دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ان سیڑھیوں کی طرف آئے جہاں نظام الدین اور عارض زونی بیٹھے ہوئے تھے۔ قریب آ کر خمارتگین اور فریدون غوری دونوں بڑے خوشکن انداز میں نظام الدین اور عارض زوزنی سے ملے۔ پھر خمارتگین شکووں بھری آواز میں نظام الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر آپ یہاں، آپ میرے ساتھ چلیں، میرے دیوان خانے میں بیٹھیں، وہاں گفتگو کرتے ہیں اور وہیں آپ دونوں کی شب بسری کا بھی سامان ہوگا۔ نظام الدین نے خمارتگین اور فریدون غوری دونوں کے ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا، پھر بڑی رازداری میں کہنے لگا، خمارتگین اور فریدون، جو کچھ میں کہنے لگا ہوں غور سے سننا۔ میں یہاں قیام کرنے نہیں آیا، دیکھو میں ایک لشکر لے کر آیا ہوں جسے میں نے ایک مناسب جگہ گھات میں بٹھا دیا ہے۔ یہ جو کارروائی ہو رہی ہے یوں جانو یہ میرا نہیں بلکہ سلطان کا حکم ہے۔ میں کئی بار سلطان کی منتیں کر چکا ہوں کہ وہ سارے لشکر کو ایک جگہ جمع کر کے خم ٹھونک کر چنگیز خان کے سامنے آئے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چنگیز خان کیسے ہمارے سامنے اس طرح نہیں بھاگتا جس طرح بزدل لومڑیاں شیردل چرواہوں کے آگے بھاگتی ہیں۔ لیکن سلطان نہیں مانتے۔ اب مجھے انہوں نے لشکر دے کر چنگیز خان کی پیش قدمی روکنے اور اس میں سستی پیدا کرنے کے لیے مقرر کر دیا ہے، تو یہ کام بالکل میری فطرت اور پسند کے خلاف ہے، لیکن چونکہ سلطان کا حکم ہے مجھے کرنا پڑ رہا ہے۔
پہلے اسی طرح میں سمرقند گیا تھا۔ 5 دن تک چنگیز خان کے لشکر کو لوہے کے چنے چبواتا رہا۔ اگر شہر کے لوگ اندر ہی اندر ساز باز کر کے چنگیز خان کے ساتھ صلح صفائی کرتے ہوئے شہر پناہ کے دروازے نہ کھول دیتے تو قسم اللہ پاک کی میں چنگیز خان پر ضرور ثابت کرتا کہ اس کے حملوں کو نہ صرف روکا جا سکتا ہے بلکہ پسپا بھی کیا جا سکتا ہے، اور اگر ہمارا سلطان ہمارا ساتھ دے تو بدترین شکست بھی دی جا سکتی ہے۔ بہرحال میرے بھائی، یہ چونکہ سلطان کا حکم ہے، اس بنا پر میں آ گیا ہوں۔ جو لشکر لے کر آیا ہوں اس کے ساتھ شہر سے باہر رہوں گا۔ جب بھی مناسب موقع دیکھوں گا باہر سے منگولوں پر ضرب لگاؤں گا۔ دیکھو، چنگیز خان جو لشکر لے کر آیا ہے اس کی گنتی، اس کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا مشاہدہ میں سمرقند میں کر چکا ہوں۔ سمرقند کے نواح میں چنگیز خان کے لشکر کی حالت یہ تھی کہ جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی انسانی سر ہی دکھائی دیتے تھے، اور مجھے امید ہے کہ ایسا ہی معاملہ خوارزم میں بھی ہوگا۔ لہٰذا میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں کھل کر چنگیز خان کے لشکر کے سامنے آؤں گا۔ اگر میں ایسا کروں گا تو یاد رکھنا یہ صریحاً خودکشی ہوگی اور میں اپنے لشکریوں کو ناحق موت کے منہ میں نہیں دھکیلوں گا۔ جب بھی مجھے موقع ملا میں اسے اپنے ساتھ مصروف رکھوں گا، لیکن میرے بھائی تم نے اپنے لشکر کے ساتھ شہر سے باہر نہیں نکلنا جب تک میں نہ کہوں۔ شہر کے اندر رہنا اور اندر ہی رہتے ہوئے دفاع کا کام سر انجام دینا۔ اگر کسی جگہ سے منگولوں نے شہر کی فصیل پر چڑھنے کی کوشش کی تو میں باہر سے کارروائی کر کے کوشش کروں گا کہ ان کے حملوں کو ناکام بناؤں۔ بہرحال جہاں تک سلطان کے پھیلائے ہوئے ہرکارے اور مخبر خبر دے چکے ہیں، اس کے مطابق چند روز تک چنگیز خان اپنے لشکر کے ساتھ خوارزم پہنچے گا اور شہر پر حملوں کی ابتدا کر دے گا۔ بس میں تم سے یہی کہنے آیا ہوں کہ شہر کے اندر ہمہ وقت چوکس رہنا، شہر سے باہر نکل کر منگولوں پر حملہ آور ہونے کی کوشش نہ کرنا، اس لیے کہ منگول کوشش کریں گے کہ تمہیں اور تمہارے لشکریوں کو شہر سے باہر نکالیں۔ اگر وہ اس وقت کرتے ہیں جب انہوں نے شہر کے ارد گرد اپنے دشمنوں کے لیے جال بچھا رکھے ہوں، اور میری تم کو نصیحت ہے کہ منگولوں کے اس جال میں آنے کی کوشش نہ کرنا۔ اس کے ساتھ ہی نظام الدین اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس موقع پر خمارتگین بولا اور کہنے لگا، امیر، اگر آپ یہاں قیام نہیں کرنا چاہتے تو میرے ساتھ چلیں، کھانا کھا کر جائیں۔ نظام الدین نے نفی میں گردن ہلائی اور کہنے لگا، ہم عشاء کی نماز ادا کرنے اور کھانا کھانے کے بعد آ رہے ہیں۔ جو کچھ میں نے تم سے کہنا تھا کہہ چکا، اب میں تمہیں اللہ حافظ کہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی نظام الدین اور عارض زوزنی خوارزم شہر کے حاکم خمارتگین اور اس کے سالار فریدون غوری سے ملے۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ خوارزم شہر سے نکل کر جس سمت سے آئے تھے اسی سمت کو چلے گئے۔ سمرقند کو فتح کرنے کے بعد چنگیز خان خوارزم شہر کی طرف روانہ ہوا تھا۔ چنانچہ خوارزم سے کچھ فاصلے پر اس نے اپنا پڑاؤ کر لیا۔ یہ ایک شہر تھا جو خیموں پر مشتمل تھا اور میلوں دور تک پھیلا ہوا تھا۔ چنانچہ یہیں سے چنگیز خان نے اپنے دوسرے بیٹے چغتائی اور تیسرے بیٹے عقدائی کو ایک لشکر دے کر خوارزم شہر کو فتح کرنے پر مقرر کیا۔ سلطان علاؤدین خوارزم شاہ کا دارالسلطنت دریائے آمو کے مغربی کنارے پر واقع تھا۔ عرب اسے جرجانیہ اور ملکی باشندے اور گنج کہتے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جس وقت چنگیز خان خوارزم پر حملہ آور ہوا تھا اس موقع پر سلطان علاؤدین کے بیٹوں میں سے کوئی بھی یہاں موجود نہ تھا۔ حالانکہ خوارزم مرکزی شہر تھا، البتہ ترکوں کے ققلی نام کے قبیلے کا ایک سردار جس کا نام خمارتگین تھا، وہ سلطان کی والدہ ترکان خاتون کا رشتہ دار خوارزم میں تھا۔ اس کے ساتھ اس کا سالار فریدون غوری تھا۔ چنانچہ اہل شہر نے خمارتگین اور فریدون پر ہی تکیہ کر رکھا تھا کہ وہ شہر کا احسن طریقے سے دفاع کر سکیں گے۔ چنانچہ چنگیز خان نے جب اپنے بیٹوں کو مقرر کیا تو اس کے تینوں بیٹے بخارا شہر کی طرح خوارزم پر بھی حملہ آور ہوئے۔ اس موقع پر منگولوں نے ایک چال چلی۔ فصیل پر حملہ آور ہونے کی بجائے شہر کے نواح میں جو مویشی چر رہے تھے، منگولوں کا لشکر ان مویشیوں کو ہانک کر لے گیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ منگول تو ان کے مویشی ہانک کر لے جا رہے ہیں، تب فریدون غوری پر بڑا غصہ، بڑا غضب سوار ہوا۔ وہ اپنے مسلح لشکر کے ایک حصے کے ساتھ شہر سے نکلا اور منگولوں پر حملہ کر دیا۔ فریدون غوری جب منگولوں پر حملہ آور ہوا تو منگول بھاگ کھڑے ہوئے۔ فریدون غوری یہ سمجھا کہ منگول مقابلے کی تاب نہ لا کر بھاگے جا رہے ہیں۔ اس غلط فہمی میں وہ اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے لگ گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ منگولوں کی چال تھی۔ تھوڑا سا آگے وہ علاقہ جسے خرم باغ کہتے تھے، وہاں منگولوں نے ایک لشکر گھات میں بٹھا رکھا تھا۔ چنانچہ فریدون غوری اپنے لشکر کے ساتھ جب وہاں پہنچا تو گھات میں بیٹھا منگولوں کا لشکر اچانک نکلا۔ پھر فریدون غوری کے لشکر پر خواہشوں کو بریدہ، دل کے گلستانوں کو ویران کرتے جوش مارتے جہنم، روح کی درماندگی، زرد ہزیمت، ریاکاری کے دکھ کا باعث بنتے ذلت کے فسوں کی طرح ٹوٹ پڑا۔
جوابی کارروائی کرتے ہوئے فریدون غوری بھی مایوسی کے سیم و تھور، کربناکی صدیوں کے کالے قہر، عقل کی اماری کو سرنگوں کرتی فضا کی ہولناک پکار، ذہنوں پر خونی دستک دیتے کالے قہر، پیلے موسموں کی مسافتوں، دکھ اور اندوہ کے سرابوں اور حرب و ضرب کے کمالات کی طرح ٹوٹ پڑا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی ٹکرا ہوا تھا کہ اچانک ایک طرف سے نظام الدین اور عارض زوزنی تکبیروں کی ہولناک صداؤں میں دکھ کے خونی بگولوں، حوصلوں کے نئے شباب، ولولوں کے انوکھے باب، اعصابی عذاب، پاؤں سے لپٹ جانے والے خود سر ستم پرور جذبوں کی طرح نمودار ہوئے۔ پھر وہ منگولوں کے لشکر پر زندگی کے حصار توڑ کر آئی، توڑتی آگ اگلتی کالی ابتلاؤں، قضا کی زنجیریں کھول کر اپنے عدو کو موت کے طاق پہناتے، نفرتوں کے امٹتے سیلاب، شعور کی سرحدوں پر ضرب لگاتی کوہستانوں سے سرکتی سلگتی موت کی تمازت، شام کے دھواں دھواں علاؤ میں شعلوں کے لرزہ رنگوں، آگ اگلتے طوفانوں اور کرب کی کالی آندھیوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ اس طرح خوارزم شہر کے نواح میں میدان جنگ میں ہر لمحہ عصر محشر، ہر ساتھ صدیوں کا کرب بننے لگی تھی۔ نفس نفس زہر آلود جان کا ہولناک عذاب، روح و بدن کا فراق چار سو چیخ اٹھا تھا۔ نظام الدین اور عارض زوزنی کے اچانک حملہ آور ہونے سے منگولوں کی صفوں میں انتشار، افراتفری اور بد نظمی پھیل گئی تھی۔ ان کی یہ حالت دیکھتے ہوئے جب نظام الدین اور عارض زوزنی نے اپنے حملوں میں تیزی پیدا کی تو منگول شکست اٹھا کر اس سمت بھاگے جہاں چنگیز خان نے خیموں کا شہر آباد کر رکھا تھا، جو خوارزم شہر سے چند میل کے فاصلے پر تھا۔ منگول جو کچھ چھوڑ کر بھاگے تھے ان ساری چیزوں پر فریدون غوری نے قبضہ کر لیا تھا۔ پھر نظام الدین اور عارض زوزنی اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے اس جگہ آئے جہاں فریدون غوری اپنے چھوٹے سالاروں کے ساتھ کھڑا تھا۔ نظام الدین اور عارض زوزنی کو آتے دیکھ کر فریدون اور اس کے ساتھی اپنے گھوڑوں سے اتر گئے۔ قریب آ کر نظام الدین اور عارض زوزنی بھی اپنے گھوڑوں سے اترے۔ دونوں نے فریدون غوری اور اس کے ساتھی سالار کے ساتھ مصافحہ کیا۔ پھر فریدون کی طرف دیکھتے ہوئے نظام الدین کہنے لگا، فریدون، پچھلی شب جب میں تم سے اور خمارتگین سے ملنے کے لیے آیا تھا، ایک بات میں نے زور دے کر کہی تھی کہ تم لوگوں نے شہر سے باہر نہیں نکلنا۔ اپنے دشمن پر حملہ آور ہوتے ہوئے منگول جب بھی کوئی کارروائی کرتے ہیں تو ان کی کارروائی کے پیچھے کوئی نہ کوئی چال، کوئی نہ کوئی فریب اور سراب ضرور ہوا کرتا ہے۔ اس بنا پر میں نے تم لوگوں سے کہا تھا کہ تم لوگوں نے شہر سے باہر نہیں نکلنا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔